السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی آج آپ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، آپ کی صحبتوں کو کیا بات ہے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے آدمی کو۔ جی بے شک۔ ایک شعر ہے نا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جی بہت ہی پیارا شعر ہے۔ جی 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 رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، بے شک۔ رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور دیکھنا یہ زمانہ جھکے گا تمہارے آگے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانا سیکھ لو۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں، خصوصاً ان اپنے محترم بھائیوں کے تعلق سے جو ماشاء اللہ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو علم سکھاتے ہیں، یعنی طالب علم اور عالم دین۔ کس کے تعلق سے؟ طالب علم اور عالم۔ طالب علم اور عالم دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرے اور علم دین کے حصول کے لیے گھر سے باہر نکلے، مشقتیں اٹھائے، سفر کرے، تو وہ دنیا کے کسی راستے میں نہیں بلکہ جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور عالم دین کے لیے، سبحان اللہ، عالم دین کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، اللہ اکبر، کس میں؟ آسمان، من فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں، آسمانوں میں تو کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، ہماری تعداد میں نہیں ہے نا، ہم گنت بھی نہیں سکتے، تو سب کے سب، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ اکبر، زمینوں میں کتنی زیادہ مخلوقات ہے، ہماری گنتی میں نہیں آ سکتی ہیں، سب کی سب اس عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور آگے الفاظ مبارک ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر اس عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، لیکن سراج بھائی میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ نے طالب علم کی فضیلت میں اور طالب علم کے لیے، علماء دین کے لیے جو حدیث شریف میں جو فضیلت آئی ہیں وہ بیان کی، جو کہ واقعی ایک اس دور میں پڑھنے والے کے لیے، جبکہ ہر ماں باپ کو اپنے سہارے کے لیے اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ارد گرد وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہمجولی، اس کے ہم بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، اور محنت مزدوری کر کے یا کوئی کام وغیرہ سیکھ کے اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیج کے اور دین کی تعلیم دلانا اور دین سکھانا، یہ تو بہرحال ضروری ہے، کیونکہ اس پر بچے کی اور ماں باپ کی دنیا کا بھی مدار ہے اور دین کا بھی مدار ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے، اگر یہ علم حاصل کر لیا ہے۔ لیکن سراج بھائی، ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر ان تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے اپنا تو نقصان ہوتا ہی ہے، اپنے دین کا، جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس رسول کی امت میں ہم ہیں، جس کے ہم چاہنے والے ہیں، اس کے دین کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صرف دین سیکھا لیکن اس کو دوسروں تک پہنچانے کے طریقے نہیں سیکھے، تو وہ علم ہمیں اپنی قوم تک ہی بس رکھے گا، یعنی آگے تک نہیں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پیغام ہے یہ ساری امت کے لیے ہے، ساری امت کے لیے تو ہے ہی بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور دنیا میں رہنے والے تمام اشخاص جو اللہ کی مخلوق ہے، طرح طرح کی بولیاں بولتی ہیں اور ان کے الگ الگ رہن سہن سب ہوتا ہے، تو اگر دین کے ساتھ ساتھ اس دین کو زیادہ دور تک پہنچانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے، اگر اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق جو ہر وہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے کہ جو دوسرے لوگوں تک ان کی زبان سیکھ کے پہنچایا جا سکے۔ تقی بھائی، آپ کی بات بیچ میں روک کے میں تھوڑی سی اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ ہی کی اس گفتگو میں، لیکن اللہ عز و جل نے ہمیں بہت پیارا دین دیا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرکار کبھی ہم نے غور بھی کیا کہ دین ہے کیا؟
اگر دین کو ہم نچوڑ اس کا اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کھلے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا مطلب ہوتا ہے مکمل نظام حیات. ٹھیک ہے نا. تو جب تک ہم اپنا مکمل نظام حیات نہیں سیکھیں گے تو ہم دوسروں تک اپنا صحیح معنی میں پیغام نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات رہی بات یہ کہ کیا محض ہم علم دین ہی سیکھیں, تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر قدم پر رہنمائی فرمایا ہے. حدیث پاک میں بھی الفاظ اس طرح کے موجود ہیں اور ملتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں نماز میں, جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. دنیا کی بھلائی کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں جو ہمیں وقار ہے, عزت ہے, اللہ عز و جل کے فرامین کے مطابق جو بھی حصول کے ذریعے ہو سکتے ہیں, جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں, جو بھی مراتب حاصل کر سکتے ہیں, وہ سب دنیا کی بھلائی میں آ جائیں گے, دنیا کی خیر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تو ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو دیکھیے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم علم دین سیکھیں, علم دین بھی سیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں بھی اگر ہم اب آگے بڑھنا چاہیں تو بڑھنا چاہیے, ترقی کرنی چاہیے. اسلام نے اس کے تعلق سے منع کیا ہی نہیں. آپ نے بیچ میں کہا بڑھنا چاہیے نہیں, بڑھنا ضروری ہے, یہ زمانے کا تقاضا ہے. اگر آپ نہیں بڑھے تو دنیا آپ کو کچل کے آگے نکل جائے گی. بے شک اور آپ جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ صرف اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جائیں گے. تو ہمیں قبر میں لے کر نہیں جانا ہے بلکہ دے کے جانا ہے, پھر اس کے بعد قبر میں جانا. جی بے شک. سمجھ رہے, کیونکہ میری جو ساری باتیں تھیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا اور شاید آپ نے اور ہمارے ناظرین نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے دور کے ظالموں کے ساتھ نبرد آزما تھے, اس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے ہر محاذ پر ان کو ناک و چنے چبائے. بے شک بے شک. ہر جگہ پر وہ شکست فاس دی تھی. تو انہوں نے ایک ریسرچ کمیٹی اپنی بٹھائی اور دیکھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی کی ان کامیابیوں کا, ان فتحوں کا راز کیا ہے. جی. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہم پر فتح حاصل کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے نبی پر, اس پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کے ہر حکم کو, ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں, اسے اول رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت کے مسلمان اپنے زمانے کے تمام تقاضوں سے, تمام اوزاروں سے لیس تھے. ٹیکنالوجی ہو, کوئی بھی دنیا کا علم ہو, اس وقت تمام علوم کا مرجع و منبع مسلمان تھے. ہر طرح کی تحقیق سب کچھ مسلمانوں سے تھی. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی جنگ کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے بدلا, اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے مطلب جو اپنے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے ان کے حساب سے انہوں نے علم میں لگایا. اور پھر جو مسلمانوں کا حربہ تھا خود مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کیا. اور پھر اس طرح سے وہ اپنی, ہم لوگوں نے کیا کیا, جیسے اب زمانہ قیامت کی طرف بڑھتا گیا علم دین سے, اور اللہ کے آپ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اس سے ہم جتنے دور ہوتے گئے اتنے ہی ہم سے کامیابیاں روٹتی گئی, اور آج ہماری یہ حالت ہو گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کے ہر تقاضے کو ہمیں فالو کرنا, ماننا ہوگا, اسے سیکھنا ہوگا, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں. دیکھ ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی پیاری گفتگو ہے. تو اس میں ماشاءاللہ مجھے بھی کچھ باتیں ذہن میں آئیں. دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بڑھنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا, لازمی ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم اس پر ایگری ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں کچھ باتیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ساتھی میں آپ کے. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے آج کے دور میں ایک پروفیشنل بن چکا ہے, روزگار کمانے کا جو ایک معاملہ ہو چکا ہے, یہ سب کے سامنے آتا ہے. جتنے اچھے روزگار ہوتے ہیں, جتنی اچھی نوکریاں ہوتی ہیں جن لوگوں کی, تو سماج کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ انہیں بڑے ریسپیکٹ دیا جاتا ہے, بڑی عزت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. علماء کو الحمدللہ علم دین کی خاطر اور عالم دین ہونے کے ناطے ماشاءاللہ آج بھی لوگ عزت دیتے ہیں, آج بھی ان کی دستبوسی کرتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ہیں, ان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں, اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ جیسے ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئیں, اور آنا ہی ہے, آنا ہی پڑے گا وقت کے تقاضے کے مطابق. ایک پیاری بات میں آپ کو بتا دوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو سسٹم ہے لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو باتیں حرام کی ہوئی ہیں تو لوگ ان باتوں سے بھی
بہت سے لوگ ایسے جو نہیں بچ پا رہے ہیں. جی جی جیسے کہ مثال لے لیجئے, یہ سب شراب لے لیجئے. تو شراب کیا ہے, ایک بالکل کامن سی بات ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ حرام ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے. لیکن یہی شرابی اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ سے کہ آپ کو شراب نہیں پینی, آپ کی کڈنی خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, آپ کی باڈی میں فلاں پرابلمس آ سکتی ہیں, تو وہ اس وقت رب کے فرمان کو اس وقت, میں یہ نہیں کہتا انکار کر رہا ہے, لیکن اتنی توجہ سے اس نے غور و فکر نہیں کیا تھا, لیکن اس ڈاکٹر کی بات کو آج توجہ سے سن رہا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ڈاکٹر کی بات کو مان بھی لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے. تو اگر ایک عالم دین ہو اور ماشاء اللہ وہ ایک ڈاکٹر بھی اگر ساتھ ہی ساتھ میں ہو جائے تو تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ کے پاس قسم کے لوگ آتے ہیں, مسلم آئیں گے, غیر مسلم آئیں گے, کچھ ایسے عقیدے والے بھی آئیں گے جو عاشقان رسول ہوں گے, کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں. آپ نے ان کو دوائی دے دی, ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ نے ان کو وظائف بھی بتا دیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا عقیدہ, جو اپنا عقیدہ اہل سنت ہے, جو اپنا مستحکم عقیدہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے, اس کو بھی بتا دیا. جیسے آپ نے بتایا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اول جو عظیم ہستی ہے ترجیح ہمیں دینی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اور واقعی ان کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. تو یہاں آ کے تو ساری حدیں بالکل ختم. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہمیت دیں گے, اس کے بعد دنیاوی معاملات جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ, جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے آگے بڑھیں گے.